إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہماری فلاح و بہبود کی خاطر ہر قسم کی رہنمائیاں، ارشادات نازل فرمائے. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اس دنیا میں انسان کی زندگی ایک آزمائش ہے. یہ ایک امتحان گاہ ہے جس کا نتیجہ اچھا ہو کہ برا ہر حال میں انسان کو آخرت میں پانا ہے. اس کی زندگی کا ہر دوسرا لمحہ، اس کی زندگی کا ہر نیا دن اسے اپنی منزل سے قریب کرتا جاتا ہے.
اس انسانی زندگی کی مثال یا اس کی حقیقت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑے ہی اچھے الفاظ میں بیان کی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب يوم ذهب بعضك۔ انسانی زندگی کی حقیقت انہوں نے بیان کی، کہا اے انسان، تمہاری زندگی حقیقت میں کچھ دنوں کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ نے کچھ دن جمع کر کے تمہاری زندگی بنا دی۔ جیسے جیسے ایک ایک دن کم ہوتا جائے گا، ایک ایک دن گزرتا جائے گا، گویا تمہاری زندگی اتنی ختم ہوتی جائے گی۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھیں کہ جیسے کسی نے کوئی کریم کا یا آئس کا ٹکڑا رکھا ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے کاٹتے جائیں، نکالتے جائیں، تو ایک وقت آئے گا کہ پورا کریم یا پوری جو چیز موجود ہے ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسی ہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ انما انت ایام، کہ تم کچھ دنوں کا مجموعہ ہو، جیسے جیسے دن ختم ہوتے جائیں ویسے ویسے تمہاری زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ تو حقیقت میں زندگی یہ وقت ہے، وقت زندگی کا نام ہے۔ یہ دن، یہ راتیں، مہینے، یہ سال، یہ ہماری زندگی کو ذرا ذرا کر کے ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کی گنتی کیا ہے، اس کی زندگی سے اس نے کتنا پا لیا یا کتنا اس نے گزار لیا، اس کی زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے اسے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ جو اس نے گزارا وہ اس کی زندگی ہے، اگلا اللہ کے حوالے۔ تو معزز حاضرین، جو اپنی زندگی کی حقیقت کو جانتا ہو، جو اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھتا ہو، وہ وقت کی قدر کرے گا، وقت کی اہمیت کو سمجھے گا، وقت کا صحیح استعمال کرے گا۔ وقت کو ضائع کرنا اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ وقت کو بغیر کسی فائدے کے گنوا دینا اپنی زندگی کو گنوا دینے کے برابر ہے۔ اپنی زندگی کا صحیح استعمال حقیقت میں وہی لوگ کر پاتے ہیں جنہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا اور وقت کا صحیح استعمال جانا ہو۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحتیں اس دنیا میں کی ہیں، اس میں سے ایک نصیحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ آپ نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ اور غنیمت کہتے کسے ہیں؟ جو انسان کو بغیر زیادہ قد و کاوش کے اللہ تعالیٰ ایسے ہی نصیب کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اس میں سے 2 چیزیں آپ نے کہیں، حیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، وشبابک قبل حرمک، اور اپنے بڑھاپے سے پہلے، جو بڑھاپا کمزوریاں لے کر کے آتا ہے، جو بڑھاپا بیماریاں لے کر کے آتا ہے، جو بڑھاپا عاجزی لے کر کے آتا ہے، اس سے پہلے اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو۔
5 میں سے 2 چیزیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غنیمت کے طور پہ بتائی، یہ انسان کی زندگی اس کے وقت سے متعلق ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو آپ اس حدیث سے جوڑ کر کے دیکھیں تو بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن 4، کہ جب کسی بندے کو لے جا کر اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے ٹھہرا دیا جائے گا تو جب تک اس سے 4 سوالات نہ پوچھ لیے جائیں، جب تک اس سے 4 مسائل نہ دریافت کر لیے جائیں، وہ اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا۔ اور جو 4 سوالات ہوں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی عمر سے متعلق اس سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر بتائی تو کس میں بتائی، اس نے اپنی زندگی گزاری تو کس بات میں گزاری، اور دوسرا وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس نے اپنی نوجوانی کا استعمال کیسے کیا، اپنی نوجوانی کو اس نے کہاں پہ صرف کیا۔ ان دونوں حدیثوں کو جوڑ کر کے آپ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا کہ اس کو غنیمت جانو، آپ نے انسان کی زندگی کو غنیمت شمار کیا، انسان کی نوجوانی کو غنیمت شمار کیا، دونوں کا تعلق اوقات سے ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، سوال جواب ہوں گے، تو جو سوالات بندے کو ہر حال میں اللہ سے پوچھنے ہیں، اسے جواب دینا ہے، عمر سے متعلق، جوانی سے متعلق۔ تو معزز حاضرین، ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ان 2 سوالات کی تیاری بندہ کیسے کرے، ان 2 سوالات کی تیاری بندہ کیسے کرے کہ اللہ کے پاس وہ ان سوالات کے صحیح جوابات دے کر کے اپنے آپ کو نجات دلا سکے، اپنے آپ کو اللہ کی رضامندیوں کا حقدار بنا سکے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اپنی ہر اگلی گھڑی، اپنا ہر گزرنے والا پل یا تو اس کی دنیا کو سدھارنے والا ہو یا اس کی آخرت کو سدھارنے والا ہو، یا تو اس سے اس کی آخرت میں کوئی ثواب اجر کا باعث بنے، یا اس کی دنیا میں اس کے لیے کوئی فائدہ یا اس کی دنیا کو سدھارنے والا کوئی وقت اسے نصیب ہو۔ تو یاد رکھیں، یہی 2 چیزیں جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے ایسی مجلسیں، ایسی باتیں، ایسے کام، ایسی مصروفیتیں جس کا کسی انسان کی نہ آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق ہو، نہ دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق ہو، یاد رکھے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ جیسا کہ مقولہ مشہور ہے، انما الوقت کالسیف ان لم تقطعه فانه يقطعك، کہ وقت تلوار کی مانند ہے، یہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس وقت کو صحیح انداز میں خرچ نہ کرو تو یہ وقت میں کاٹ کے رکھ دے گا، یہ وقت میں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے جب یہ کہے کہ اے اللہ کچھ مہلت دے دے تو ہم اچھے کام کر لیں، تو اللہ کا جواب یہی ہوگا، اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں عطا کی تھی، کیا ہم نے تم کو اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ اس وقت میں اگر کوئی سنجیدگی سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہتا تو الحمدللہ اس کے لیے اتنا وقت مہیا تھا، اس کے لیے اتنی زندگی مہیا تھی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، جواب یہ ہوگا کہ اب جو تم نے کیا سو کیا، اب اس کے انجام کو بھگتو، اس کا مزہ چکھو۔ قیامت کے اس دن کی جواب کی تیاری بندہ کر لے، قیامت کے اس دن اللہ کے سامنے ٹھہرنے کی بندہ تیاری کر لے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی جوانی سے متعلق اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہم لوگوں کی حالت بیان کر دی، عام امت مسلمہ یا عام انسانیت کی حالت بیان کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کے دو فضل ہم پر ایسے ہیں کہ جس میں لوگوں کی اکثریت دھوکے کا شکار ہے، لوگوں کی اکثریت گھاٹے میں پڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو نعمتوں کو گناتے ہوئے کہا کہ ایک انسان کی صحت مندی اور دوسرا اس کے فارغ اوقات، اس کے خالی اوقات، ایسے اوقات جس میں اس کو کوئی لازمی طور پر مصروفیت نہ ہو، ایسے اوقات۔ ان دو چیزوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، لوگوں کی اکثریت خسارہ اور نقصان اٹھا رہی ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان اپنی زندگی کو اہم سمجھے، اور انسان اپنی زندگی کے اہم سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم، کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ جس انداز سے تم اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے ہو، درہم و دینار کو مکمل محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہو کہ اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے اوقات کی، اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے اوقات کا اہتمام کیا کرتے، اس کی حفاظت کیا کرتے، اس کا صحیح سے صحیح ترین استعمال کیا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، درہم و دینار، یہ تجارتیں، یہ پراپرٹیز، یہ مال و متاع اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنی اہمیت کا حامل ہماری اپنی حقیقی زندگی ہے، ہمارا اپنا وقت ہے، ہمارے اپنے گزرتے دنوں رات ہے۔ یہ اصل میں ہماری زندگی ہے، یہ حقیقی ہماری زندگی ہے۔ اس زندگی کو سدھارنے کے لیے، وقت کے صحیح استعمال کے لیے اللہ نے دنیا دی، اللہ نے کھانا پینا رکھا، اللہ نے پیسے عطا کیے، اللہ نے بیوی بچے عطا کیے، اللہ نے دنیا کی مختلف نعمتیں نازل کی۔ یہ تمام کس لیے؟ اس اہم زندگی کی، اس وقت کی حفاظت کی جا سکے اور اس کا صحیح سے صحیح ترین استعمال ہو۔ تو معزز حاضرین، ان نعمتوں کے متعلق غور کریں، ان نعمتوں کے متعلق غور کریں، سلف صالحین کی زندگیوں پر غور کریں کہ کس طرح ان لوگوں نے مختصر سی زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، اور رہتی دنیا تک ان کا نام ہو گیا، رہتی دنیا تک ان کے نام پر مسلمانوں کی زبانوں سے دعاؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اللہ نے بنا دیا۔ چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے تابعین تبع تابعین ہوں، چاہے عمومی طور پر سلف صالحین ہوں، ائمہ کرام ہوں، علماء اعظام ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ایسی برکتیں عطا کی کہ ان کی زندگیاں پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے مشعل راہ بنی۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی ایک محدث ہیں، وہ اپنے والد سے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے والد کی زندگی ایسی تھی کہ وہ اپنے اوقات کا اتنا زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اپنے اوقات کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کے اکثر اوقات ایسے گزرتے کہ جب وہ کسی کام میں مشغول ہوتے تو کوئی ان کے پاس ہوتا جو ان کو پڑھ کر کے سنایا رہتا، ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا۔ اگر وہ کھا رہے ہوتے کوئی بیٹھ کر کے ان کو پڑھ کے سنا رہا ہوتا، اور اگر وہ چل رہے ہوتے ان کو پڑھ کر کے سنانے والا کوئی ہوتا، اور اگر وہ حتیٰ کہ حمام میں بھی چلے جاتے تو کوئی باہر سے پڑھ کر کے سناتا، کہیں وقت ضائع نہ ہو اس کو وہ سنا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کسی کام میں مشغول ہوتے، گھر میں داخل ہوتے تو کوئی نہ کوئی پڑھ کر کے سنانے والا ان کو ہوتا جو ان کو کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں، جو احادیث ہیں ان کو یعنی مسلسل انداز میں سنائے رہتا۔ تو اس میں کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ اپنے وقت کو مکمل طور پر استعمال میں لاتے تھے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین میں سے ایک اور سے متعلق آتا ہے کہ لوگوں نے جب کبھی دیکھا ان کے ہونٹ مسلسل حرکت کرتے رہتے،
مسلسل ان کے ہونٹ حرکت کرتے رہتے۔ کسی نے کہا کہ اپنے آپ کو سکون تو دیں، اپنے آپ کو سکون تو دیں، کچھ دیر خاموش تو رہ جائیں۔ کہنے لگے کہ زمانے سے کہو کہ تھوڑا سا رک جائے، زمانے سے کہو کہ وہ رک جائے۔ زمانہ رکنے والا نہیں ہے، وقت ختم ہوتا جاتا ہے، زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے، موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ ہر منٹ کا اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، ہر وقت اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا سوال اللہ ہم سے کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے وقت کا استعمال کیا، اپنے وقت کا استعمال کیا۔ تو معزز حاضرین، اگر انسان کی نیت، اگر انسان کے دل میں سدھار پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہے تو الحمدللہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاتے آتے، سوتے جاگتے، مختلف اوقات میں، مختلف احوال میں اپنے وقت کا صحیح سے صحیح ترین استعمال کر سکتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ندمت على شيء ندمي على يوم غرب شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي۔ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا جب کسی دن کا سورج غروب ہو جاتا، جب کسی دن کا سورج غروب ہو جائے، اس نے میری زندگی کا ایک دن کم کر دیا، اور اس دن میں نے کوئی عمل نہ کیا، میں نے اپنے عمل میں کوئی زیادتی نہ کی۔ تو کہتے ہیں جتنا افسوس مجھے اس دن کے گزر جانے پر ہوتا، اتنا افسوس مجھے کسی اور چیز پہ نہ ہوتا۔ جتنا میں حسرتیں اس دن پہ کرتا، اتنی حسرت مجھے کسی اور دن پہ نہ ہوتی کہ ایک دن نکل گیا میں نے کچھ نہ کیا، ایک دن نکل گیا میں نے کوئی فائدہ نہ کیا، نہ اپنے عمل میں کوئی اضافہ کیا، نہ میں اپنے علم میں کوئی اضافہ کر پایا۔ اور اسی طریقے سے امام شعبہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لا تجلسوا فارغین، لا تجلسوا فارغین فإن الموت يطلبكم، کہ بیکار کبھی مت بیٹھا کرو، بیکار کبھی مت بیٹھا کرو، یاد رکھو موت تمہاری تلاش میں لگی ہے، موت تمہارے پیچھے لگی ہے، کب آ جائے نہیں پتا، کب آ جائے نہیں پتا، بیکار مت بیٹھا کرو۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ کسی نوجوان کو دیکھتے، اس کو دیکھ کر کے بڑی حسرت کرتے، دیکھ کر کے بڑی خوشی محسوس ہوتی، لیکن جب پتہ چلتا کہ نوجوان بیکار ہے، یہ نوجوان بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے گر جاتا، میری نظروں سے گر جاتا۔ تو معزز حاضرین، اپنی زندگی کا استعمال، اپنے اوقات کا استعمال اگر دنیا یا آخرت کے فائدے میں نہ ہو تو یاد رکھے وہ ہم پر حسرت و ندامت ہے، یاد رکھے ہم پر حسرت و ندامت ہے۔ معزز حاضرین، اوقات کا صحیح استعمال یہ ایک انسان کی آزمائش ہے۔ سلف صالحین کی زندگیاں اس کے لیے بہترین ایک نمونہ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، آپ نے ایک جگہ ڈیرا ڈالا، رات کا وقت تھا، آپ نے کسی صحابی سے کہا کہ تم رات میں ہماری حفاظت کرو، دیکھو کہیں دشمن کہیں سے حملہ نہ کر دے، دشمن کہیں حملہ نہ کر دے، تم جاگتے رہنا، حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ سو گئے۔ اب یہ صحابی تھے کہ وہ حفاظت میں لگے ہیں، سو تو نہیں سکتے، جاگنا ہے۔ وقت کا استعمال ان کے دل میں آیا، انہوں نے کہا کہ جب جاگنا ہی ہے تو کیوں نہ ٹھہر کر کے نماز پڑھ لوں، کیوں نہ ٹھہر کر کے نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز پڑھنے لگے، نماز شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ دشمن نے کہیں سے دیکھا کہ کوئی آدمی ٹھہرا ہوا ہے، تیر مارا، نیزہ مارا یا کسی ہتھیار سے حملہ کیا، ایک دو نیزے چوک گئے یا صحیح جگہ پہ نہ لگ پائے، اور وہ ہیں کہ ویسے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں۔ پھر اس نے تیسرا وار کیا، تیسرا حملہ کیا، جو ان کو جا کر کے صحیح طور پہ لگا، جس میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ یہ شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی، شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی، اور کون سی حالت میں؟ نماز کی حالت میں۔
مسلمان لشکر کی حفاظت کی حالت میں، یہ واقعہ بول کر کے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سے ایک عبادت میں ہیں، پہلے سے ایک عبادت میں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان ملک کے بارڈر کی حفاظت کر لے، مسلمانوں کی حفاظت پہ لگا رہے، تو اس کا درجہ روزہ رکھنے والوں، رات بھر نماز پڑھنے والوں سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہوا کرتا ہے۔ یہ تو فضیلت تھی، یہ تو مقام و مرتبہ ان کا تھا۔ مزید یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ نماز بھی پڑھنا چاہیے، اپنے وقت کا استعمال کرنا چاہا۔ تو جو بندہ اپنے وقت کا استعمال کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں، اللہ نے بڑی توفیقیں عطا کی ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ بندہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اپنے وقت کو صحیح طور پر یا تو دنیا کے بنانے، دنیا کے سنوارنے، یا آخرت میں اجر و ثواب کے پانے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرتا رہے۔ معزز حاضرین، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو ادب المفرد میں بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان قامت الساعہ وفی ید احدکم فصیلہ فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو جو زمین میں لگانا چاہتا ہو، کوئی پودا ہو جو زمین میں لگانا چاہتا ہو، اور اسے پتا چلے یا اچانک قیامت قائم ہو جائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، اپنی ہلاکت سے پہلے، اگر وہ پودا زمین میں لگا سکتا ہو تو پودا لگا کے مرے، پودا چھوڑ کے نہ مرے۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال، جس سے دنیا میں فائدہ ہو، آخرت میں فائدہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو کوئی کھیتیاں لگائے، جو کوئی درخت اور پودے لگائے، ان پودوں سے جو فائدہ اٹھائیں گے، ان تمام کے اجر و ثواب اس پودا لگانے والے کے حق میں ہے۔ اس کے سائے سے کسی نے فائدہ اٹھایا، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا اجر و ثواب اس کے حق میں ہے۔ اس کے پھل سے کسی نے فائدہ اٹھایا، اجر و ثواب اس کے حق میں ہے۔ جانور نے اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیا، اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ غرض یہ کہ اس درخت سے، اس پودے سے جتنے فائدے ہوں، تمام کے اجر و ثواب اس آدمی کے حق میں ہوں گے۔ غرض یہ کہ چاہے دین کا فائدہ ہو، چاہے دنیا کا فائدہ ہو، بندہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ ایسی ایک اور روایت عمارہ ابن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، جو میرے والد سے کہہ رہے تھے، میرے ابا جان سے کہہ رہے تھے کہ تم کو اللہ نے زمین دی ہے، اس میں پیڑ پودے کیوں نہیں لگا دیتے؟ تم کو اللہ نے زمین دی ہے، اس میں درخت کیوں نہیں لگا دیتے؟ تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کل مرنے والا ہوں، کیوں لگاؤں؟ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کل مجھے مرنا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پوری تاکید سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں پیڑ پودے لگانے ہیں، پیڑ پودے تمہیں لگانے ہیں۔ عمارہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ میرے والد کے ساتھ مل کر کے اپنے ہاتھوں سے پودے لگا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے پودے لگا رہے تھے۔ تو معزز حاضرین، یہ مختلف واقعات، یہ مختلف قسم کے ایسے احادیث اور آثار ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں ایسی گزاری کہ ان کا ہر پل، ان کا ہر لمحہ یا تو دنیا کو فائدہ پہنچاتا یا آخرت میں اپنے ثواب کا باعث بنتا۔ بیکار وقت ضائع نہ کرتے، گپے ہانکتے ہوئے نہ رہتے، بیکار کی بیٹھکوں میں اپنے اوقات کو نہ مارتے، بلکہ اپنے ایک ایک پل کا وہ حساب رکھتے، ایک ایک گھڑی کا وہ حساب رکھتے۔ انہیں احساس ہوتا کہ ہماری ذات یا تو کسی کو دنیا میں فائدہ پہنچائے یا پھر آخرت کے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ معزز حاضرین، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، چاہے وہ چھٹیوں کے اوقات ہوں، چاہے وہ جس قسم کے اوقات کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی ایک ایک دن کٹتی جا رہی ہے، ایک ایک دن آپ کی زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ کی زندگی کا آدھا حصہ کٹ گیا ہو، پون حصہ کٹ گیا ہو، 90% کٹ گیا ہو، پتہ نہیں کتنا کس کی زندگی سے کٹا ہو، کسی کو موت کا نہیں پتا۔ تو معزز حاضرین، زندگی کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنے اس زندگی کو دنیا و آخرت کے لیے مفید بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کی حقیقتوں کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے خطبہ اولیٰ میں پڑھی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ لوگ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ جو مجلسیں جماتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مجلسیں بیکار ہیں، یہ مجلسیں بیکار ہیں، یہ بیٹھکیں بیکار ہیں، یہ ملاقاتیں بیکار ہیں۔ اگر اس میں کوئی چیز نفع بخش ہے الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ اگر بیٹھو تو کسی بھلائی کا حکم دو، بیٹھو تو کوئی صدقہ و خیرات کا معاملہ پیش کرو اپنے ساتھ، یا بیٹھو تو لوگوں میں اصلاح کی بات کرو، اصلاح کے کام کرو، تو وہ مجلسیں، وہ بیٹھکیں کارآمد ہیں، وہ بیٹھکیں کارآمد ہیں۔ اور جن بیٹھکوں میں یہ چیزیں نہ ہوں، جن بیٹھکوں میں یہ چیزیں نہ ہوں، جن ملاقاتوں میں یہ باتیں نہ ہوں، تو یاد رکھے تمام ملاقاتیں بیکار ہیں، تمام بیٹھکیں بیکار ہیں، تمام مجلسیں بیکار ہیں، جب تک کہ اس میں معروف نہ ہو، صدقے کی کوئی بات نہ ہو اور اصلاح بین الناس کی کوئی بات نہ ہو، تو یاد رکھیں یہ تمام مجلسیں قیامت کے دن حسرت و ندامت بنیں گی، شرمندگی کا باعث بنے گی، اور بندہ اس دن شرمندگی اٹھائے گا، افسوس کرے گا، لیکن افسوس کا وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، افسوس کا اس وقت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو معزز حاضرین، اپنی مجلسوں کو ایمان والی مجلسیں بنائیں۔ صحابہ بھی آپس میں بیٹھتے تھے، صحابہ بھی آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے، ان کی بیٹھکیں کیسی ہوتی؟ کوئی کہتا ہی بنا نؤمن الساعة، آؤ بیٹھ کر کے کچھ اپنا ایمان تازہ کر لیں، آؤ بیٹھ کر کے اپنا ایمان تازہ کر لیں، اور کوئی کہتا اجلس بنا نؤمن الساعة، کہ کچھ بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ہم ایمان میں اپنے تازگی پیدا کر لیں، ایمان کو بڑھا لیں۔ یہ ان کی بیٹھکیں تھیں، اور ہماری بیٹھکوں پر غور کریں کہ ہماری بیٹھکیں کہیں ہمارے ایمان کو بڑھانے کے بجائے گھٹاتی تو نہیں ہیں۔ ہماری مجلسوں میں امر بالمعروف، امر بالصدقہ، اصلاح بین الناس کے بجائے غیبتیں، بہتان تو نہیں ہیں، دوسروں کے تعلق سے غلط باتیں تو نہیں ہیں، اور اس میں بیکار کی باتیں بیٹھ کر کے بندہ کرے، نہ اس سے اس کی دنیا کا کوئی فائدہ ہو، نہ اس کی آخرت اس سے بنے۔ معزز حاضرین، ابھی ورلڈ کپ کرکٹ کا گزرا، ایک اور IPL کا مسئلہ شروع ہوگا۔ نوجوانوں کا ایک بڑا مشغلہ ہے، نوجوانوں کے اوقات کے ضائع کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کھیلنے والے کچھ لوگ ہیں، 15-20 لوگ ہوں گے، 25-30 لوگ ہوں گے، کھیلنے والوں کا بدن بنے گا، کھیلنے والوں کا کچھ دنیا کا فائدہ ہوگا۔ کہ لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھ کر کے دیکھیں، یہ لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھ کر کے دیکھیں، ان کو کیا ملنے والا ہے، ان کے پاس کیا حاصل ہے؟ علامہ مشہور حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھ کر کے کچھ لوگوں کی محنتوں کو دیکھیں جس سے نہ ان کی دنیا کا کوئی فائدہ ہو، نہ ان کی آخرت کا کوئی فائدہ ہو، نہ ان کی دنیا بنے نہ ان کی آخرت بنے، بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک میچ آپ لے لیں اور اس کو بیٹھ کر کے دیکھنے والوں کا آپ حساب کر لیں، ان کی گنتی کے حساب سے جتنا وقت انہوں نے لگایا اتنا وقت آپ لے لیں، اس میں کتنے ڈاکٹرز ہوں گے، اس میں کتنے انجینئرز ہوں گے، کتنے مزدور ہوں گے، کتنے طالب علم ہوں گے، کتنے صلاحیتوں والے ہوں گے، ان تمام لوگوں کی صلاحیتیں اتنے وقت کے لیے جتنا انہوں نے میچ دیکھتے ہوئے گزارا ہے، اگر وہ للہ فی اللہ خرچ کرتے، اس کو کما کر کے غریبوں میں بانٹ دیتے، تو کہتے ہیں کہ پورا ایک غریب ملک شاید سدھر جائے، پورا ایک غریب ملک شاید سدھر جائے، ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے ملک کی پوری فقیری ختم ہو جائے، اگر ان تمام کے اوقات کا اتنا حصہ اگر صحیح طور پر خرچ کر کے اس کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ تو معزز حاضرین، یہ سازشیں ہیں جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور جانتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، یہ اوقات کا ضائع کرنا ہے، یہ اپنے اوقات کو برباد کرنا ہے جس کا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بجائے بندہ جائے باہر جا کر کے کچھ خود کھیل کے آ جائے، ہو سکتا ہے اس کا بدن بنے، ہو سکتا ہے اسے پسینہ نکلے، ہو سکتا ہے اس کو کچھ تندرستی مل جائے۔ اب اس کے مقابلے بیٹھ کر کے دیکھے تو اسے کیا ملنے والا ہے، اسے کیا نصیب ہونے والا ہے؟ یہ مجلسیں بیکار کی مجلسیں ہیں، یہ بیٹھکیں بیکار کی بیٹھکیں ہیں، جس سے نہ دنیا بنے گی اور نہ آخرت بنے گی، اور نہ ہی کسی طور پر وہ کسی کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔
تو معزز حاضرین، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے اوقات کی حفاظت کریں، اپنی زندگی کو کارآمد بنائیں، اپنی زندگی کو یا تو دنیا کے فائدے میں لگائیں یا آخرت کے فائدے میں لگائیں، بیکار کی چیزوں میں اپنی زندگیوں کو صرف نہ کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی لامقت الرجل ان اراہ فارغا لیس فی شیء من عمل الدنیا ولا عمل الآخرہ۔ صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آتا ہے، مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں اسے دیکھوں کہ بیکار بیٹھا ہے، بیکار بیٹھا ہے، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے، نہ دنیا کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے نہ اپنی آخرت کو شو بنا رہا ہے۔ اس آدمی کو دیکھ کر کے مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ جب صحابی رسول کو غصہ آئے تو یاد رکھیں صحابی رسول نے یہ تعلیم کس سے لی؟ اللہ کے نبی سے لی۔ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے، اللہ کے فضل میں سے ایک فضل یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہ کر پائیں، اگر آپ کچھ خیر کا کام نہ کر پائیں تو کم از کم اپنے دل میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہلائیں، اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، آپ کی نیکیاں ہی نیکیاں بنے گی۔ بندہ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، اور اس کے کہنے کے لیے زبان بھی نہ ہلائے، دل میں وہ کہتا رہے، دل میں وہ کہتا رہے، جسے حدیث النفس کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ اس کی آخرت کے بنانے والے کام ہیں، اس کی آخرت کے سدھارنے والے کام ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، یہ قیامت کے دن آئیں گے، ترازو میں جب اعمال کو تولا جائے گا تو سبحان اللہ والحمدللہ پورے میزان کو بھر دیں گے، ترازو وزنی ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ پاکیزہ کلمات قیامت کے دن جب انسان کو جنت نصیب ہوگی تو جنت میں جو اس کی جگہ ہوگی اس جگہ میں پودوں کا کام کریں گے، ایک ایک کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک پودا اس کے حق میں لگائے گا۔ تو معزز حاضرین، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ وقت اللہ نے دیا ہے تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو، یا تو اپنی دنیا سدھاریں یا اپنی آخرت بنائیں۔ بیکار میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بیکار میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں۔ آپ اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہیں، گویا آپ اپنے بدن کے حصوں کو کاٹ کاٹ کر کے ختم کر رہے ہیں، ویسے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر دنیا کا آپ نے فائدہ کیا آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، آخرت کا آپ نے فائدہ کیا اللہ نے جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مجلسوں میں، ہمیں اپنی زندگیوں میں اوقات کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیکار کی مجلسوں سے محفوظ رکھے۔ معزز حاضرین، خصوصی طور پر نوجوان مسلمان محلوں میں یا مختلف شہروں میں کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں جہاں پر کچھ نوجوان جمع ہو جائیں، چائے کے نام پر گھنٹے گزار دیں، یا پھر نعوذ باللہ چائے جو ایک حلال چیز ہے حلال کے ساتھ حرام چیزیں استعمال کریں، بیڑی سگریٹ پینے لگیں، گٹکے کھانے لگیں، کھا کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کریں، اپنے اوقات کو برباد کریں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ گھر پہ سو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ گھر پہ سو جائیں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسروں کے لیے وہ مثال بنیں گے، بچوں کے لیے وہ مثال بنیں گے۔ نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے، نوجوانوں سے خصوصی التماس ہے کہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں۔ آپ پوری صحت و تندرستی میں ہیں، آپ کے پاس پورا وقت ہے، آپ کو اللہ نے مکمل طور پر صحت عطا کی ہے، آپ کے ہاتھ پیر درست ہیں، آپ کا بدن درست ہے، اللہ اس کا سوال کرے گا، اس نوجوانی کا سوال ہوگا، اس نوجوانی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور یہ جواب نہیں چلے گا کہ آپ نے چائے پیتے پیتے گھنٹوں گزار دیے، بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے آپ نے گھنٹوں گزار دیے۔ معزز حاضرین، اپنے اوقات کی خصوصی طور پر نوجوان حفاظت کریں۔ نوجوان اس امت کا سرمایہ ہے، نوجوان اس امت کا سرمایہ ہے، امت اسلامیہ کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہے۔ اگر وہ درست ہو امت اسلامیہ درست ہو جائے گی، اور اگر یہ بگڑ جائے تو یاد رکھیں پوری امت اسلامیہ کے بگاڑ کا سبب اور بگاڑ کا نتیجہ انہی نوجوانوں کو اللہ کے پاس جواب جا کر کے دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ان کے اپنے اوقات صحیح انداز سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ہر پل، ہماری زندگی کی ہر گھڑی اللہ ہماری دنیا و آخرت کے سدھار میں لگائے، اور اللہ کسی بھی وقت کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔
آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.